بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی۔ اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے، جس نے بنا کر ٹھیک کیا اور جس نے اندازے پر رکھ کر راہ دی۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ نکالا فجعلہ غثاء احوى، پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى۔ اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے، مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور ہر چھپے کو، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے۔ فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی۔ تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے، ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى۔ اور اس سے بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ پھر نہ اس میں مرے اور نہ جیے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى۔ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى۔ بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔ ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محتشم، آپ نے قرآن کریم کی سورۃ الاعلی کی تلاوت سماعت فرمائی۔ سورۃ الاعلی قرآن کریم کے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ یہ بابرکت سورت ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ سورۃ الاعلی میں 19 آیات، 72 کلمات اور 291 حروف ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک زمانہ نزول کے اعتبار سے سورۃ الاعلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مکی دور میں اتری۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے سب سے پہلے مدینہ شریف حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے وہاں اہل مدینہ کو قرآن کریم کی تعلیم دینا شروع کی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 افراد پر قافلہ لے کر مدینہ شریف پہنچے، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود مدینہ شریف میں جلوہ افروز ہوئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارک پر وہاں کی بچیاں اور بچے کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی مدینہ شریف کے بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنی خوشی انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آمد پر ہوئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت سبح اسم ربک الاعلی یہ صورت پڑھ لی ہوئی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صورت اعلی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کے مبارک مکی دور میں نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وطر کے اندر 3 صورتیں تلاوت فرماتے۔ پہلی رکعت کے اندر سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی یوں تو تلاوت کرتے ہی رہنا چاہیے، تاہم سورۃ الاعلی کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، اور بالخصوص نماز کے اندر سورۃ الاعلی کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں مضامین کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا آغاز اپنی مبارک کبریائی سے فرمایا کہ تمام تعریفیں، تمام تسبیحات، تمام عظمتیں، تمام بڑائیاں، تمام شانیں اللہ تبارک و تعالی ہی کو زیبا ہیں، جو کائنات میں ہر شے سے بلند و بالا ہے، جو کل کائنات کو تخلیق فرمانے والا ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال نے سورۃ الاعلی کے اندر کائنات ارضی کا تذکرہ فرمایا کہ یہ ساری کائنات ویسے ہی نہیں بن گئی، بلکہ اس کو پورے اہتمام کے ساتھ تخلیق کیا گیا۔ اور پھر یہ بے ربط بھی نہیں ہے، اس کے اندر ایک ربط ہے، ہر شے دوسری شے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہر چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق ہے، یہ بے جا ایسے ہی نہیں بن گئی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے نصیحت فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تاکید فرمائی کہ حبیب آپ تبلیغ دین کا سلسلہ جاری رکھیں، آپ مایوس نہ ہوا کریں، آپ غم زدہ نہ ہوا کریں، جو آپ کی بات مانے گا، جو آپ کے کہے پر چلے گا، وہ ہدایت پائے گا، اور جو آپ کے راستے سے بھٹک جائے گا، جو آپ کی دعوت کو مسترد کر دے گا، اس کے حصے میں خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیحت فرمانے کا، تبلیغ فرمانے کا، واعظ فرمانے کا حکم دیا۔ واعظ بھی وہیں کرنا چاہیے، اسی مقام پر کہ جہاں اس کا فائدہ ہو، جہاں وہ مفید ثابت ہو۔ اور اگر علم ان لوگوں کو بیان کر دیا جائے، ان لوگوں کو بتا دیا جائے کہ جہاں بجائے اس کے کہ اسے نفع ہو نقصان ہو جائے، لوگوں کی عقل، لوگوں کا شعور اس سطح کا نہ ہو کہ ان کے سامنے کھول کھول کر چیزیں بیان کر دی جائیں کہ جو ان کی عقل سے ماورا ہوں، تو ایسے موقع سے بچنا چاہیے۔ علم کو وہیں رکھنا چاہیے جو اس کا مقام ہے، اسی طریقے سے تبلیغ کرنی چاہیے، اسی طریقے سے لوگوں کو واعظ کرنا چاہیے، اسی طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہیے، تاکہ اس کا انہیں فائدہ بھی ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم دین کی بات، علم کی بات ان لوگوں کے سامنے رکھو گے کہ جن کی عقل سے وہ بات بالا ہو،
تو آپ نے فرمایا کہ وہ فساد کا سبب بنے گی، تمہارے لیے نقصان کا سبب بنے گی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم ایسی بات کرو کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو؟ تو نقصان والی بات نہ کرو کہ جس سے لوگوں کو نقصان ہو اور وہ فساد کا سامان بنے، وہ تکلیف کا سامان بنے، وہ اذیت کا سامان بنے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے منہ موڑا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری بات، تمہاری تبلیغ، تمہارا واعظ، تمہارا خطاب، تمہارا درس اسی پر اثر انداز ہوگا کہ جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم ہو، اس کے دل میں خوف الہی نہ ہو، تو اس پر تمہاری بات ہرگز اثر نہ کرے گی۔ قرآن کریم کی سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیات کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کہ فلاح پا گیا وہ بندہ، کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے تقوی اختیار کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے رب کا نام جپا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، فصلی، اور نماز پڑھی، نماز قائم کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور آج امت کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے اور پھر رب ذوالجلال کا ذکر کیا کرے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز قائم کرنا اہل ایمان کے لیے لازمی ہے۔ آخری آیات میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ فلاح پا جائے گا وہ شخص کہ جو تقوی اختیار کرے گا، کامیاب ہے وہ شخص کہ جس نے تقوی اختیار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا اور اس کے بعد نماز قائم کی، کثرت کے ساتھ دعائیں کی۔ لیکن انسانی فطرت کو ان الفاظ کے اندر واضح طور پر بیان کیا گیا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو۔ حالانکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اترنے والے صحیفے، ان کے اندر بھی یہی تعلیمات تھی۔ حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان آخری آیات کے اعتبار سے تفسیر یعقوبی کے اندر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات القاء کر دی کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سلوک کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، تصوف کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر یعقوبی کے اندر ان آخری آیات پر بڑا خوبصورت تبصرہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان آیات کی حقیقی مراد تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن جو بات میرے دل میں القاء ہوئی، جس بات کا مجھ پر انکشاف ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر منازل سلوک کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی منزل توبہ ہے اور تزکیہ ہے، قد افلح من تزکا، کہ جو گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ گیا، توبہ کر لی اس نے، اس کا تزکیہ ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور پھر دوسری منزل یہ ہے کہ زبانی، قلبی، روحی اور سری ذکر پر مداومت کرے، یعنی اس کا قلب و باطن روشن ہو جائے، اس کے لطائف خمسہ اور اس کے لطائف سبع وہ اللہ رب العزت کے ذکر سے منور ہو جائیں۔ اس کے اندر جو رب ذوالجلال نے اس کے سینے میں باطنی پوائنٹس رکھے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ رب ذوالجلال کا ذکر کریں۔ آپ نے فرمایا کہ تیسری منزل یہ ہے
جب یہ انسان پہلی منزل اختیار کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تزکیہ کی طرف آ جاتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، پھر اس کا باطن نور ایمان سے، معرفت ایمان سے روشن ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیسری منزل کیا ہے؟ قد افلاح من تزکا سے پہلی منزل، وذکر اسم ربہ سے دوسری منزل، اور فصلی سے تیسری منزل کی طرف اشارہ ہے۔ جب انسان کے اندر خوف بھی آ جائے اور وہ رب ذوالجلال کا ذکر بھی کرنا شروع کر دے تو اب اس کے لیے اگلی منزل آسان ہو جاتی ہے، فصلی، کہ یہ تیسری منزل ہے کہ وہ نماز قائم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کی نماز رسمی اور روایت کی نماز نہیں ہوتی، وہ صرف ایکٹنگ نہیں کرتا بلکہ اس کا قلب و باطن رب ذوالجلال کی معرفت سے منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور جب اس کا قلب و باطن منور ہو پھر جب وہ نماز پڑھے گا تو اب اس کی نماز اسے فائدہ دے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، سورۃ الاعلیٰ ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ اے بندگان خدا، ہر لمحہ ہر لحظہ رب ذوالجلال کی تسبیح بیان کرو، حمد و ثنا کرو، قرآن سے تعلق جوڑنے کے بعد قرآن کا پیغام، شریعت کا پیغام عام کرو، خیر کی بات، بلائی کی بات آگے پھیلاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، رب ذوالجلال کا پیغام لیکن خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ آگے پھیلاؤ، اور بات وہاں کرو جہاں بات کرنے کا مقصد بنتا ہو تاکہ لوگوں کا اس کو فائدہ ہو۔ کم عقلوں کے سامنے بلند و بالا گفتگو نہ کیا کرو، ان کے ساتھ جب گفتگو کرو تو ان کی عقل کے مطابق ان سے بات کرو، اس کا فائدہ ہوگا، اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اور پھر اس کا حاصل ہمارے لیے ہے کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، نماز قائم کیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس بات کی مذمت فرمائی اور متنبہ کر دیا کہ تم اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے صرف کرو، وقف کر دو، نہ یہ کہ تم کل کائنات دنیا کو سمجھ بیٹھو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ دنیا عارضی ہے، مٹ جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، جو آخرت ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ تم دنیا میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ تا صبح قیامت اس کا اجر تمہیں ملتا رہے، تمہاری قبر روشن رہے، تمہاری حشر، جنت، دوزخ اور برزخ ہر جگہ تم کامیاب ہو جاؤ، ہر جگہ تم فلاح پاؤ، تمہیں ہر جگہ اس کا فائدہ پہنچے۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے لیے کمائی نہیں کرنی بلکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کے لیے کچھ سیونگ کرنی ہے، آخرت کے لیے کچھ توشہ کرنا ہے، وہ اعمال کی صورت میں ہو، اخلاق کی صورت میں ہو، کردار کی صورت میں ہو، وہ جس صورت میں بھی ہو، کچھ ایسا ہی اپنی زندگی میں کریں کہ جس کا آپ کو آخرت میں فائدہ ہو۔ رب ذوالجلال ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے اور ہماری آخرت بھی اچھی فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔